معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید قوی ہے کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمامی حضرات کو شاد و آباد رکھے، جہاں رہیں خوش رہے۔ آئیے کافی دنوں کے بعد آج آپ کے سامنے کچھ باتیں کرنے کا موقع میسر ہو سکا ہے، چونکہ کئی ہفتوں سے لگاتار پروگرام اور شادی وغیرہ کے جو ماحول اور سیزن چل رہے ہیں، اس میں کافی مصروفیات ہماری ہو گئی تھی، جس بنا پر ہم ویڈیوز کچھ لے کر کے نہیں آ رہے تھے۔ اور 11ویں شریف بھی ابھی گزری ہے، 11ویں شریف کے موقع سے بھی ہم نے کچھ نہیں بیان دیا۔ تو آئیے آج ہم 11ویں شریف سے ہم شروع کرتے ہیں، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ ان کی کرامات اور ان کی زندگی کے بارے میں کچھ بیان کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ تمامی حضرات سے ریکویسٹ، گزارش، اپیل کروں گا کہ میرے اس چینل پر آپ نئے ہیں تو میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، تاکہ دینی باتیں یوں ہی آپ تک پہنچتی رہے۔ آئیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ 11ویں شریف سیدنا حضور عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی دن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دنیا فانی سے رخصت فرما گئے، پردہ فرما گئے، اور تمام عاشقوں کے آنکھوں کو آپ نے نم کر دیا۔ تو اس دن حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فاتحہ خوانی، میلاد خوانی، عرس مبارک اور دیگر اسلامک وظائف کرتے ہیں اصال ثواب کے غرض سے۔ تو اسے عاشقوں نے 11ویں شریف کے نام سے اسے منسوب کر دیا، اور 11ویں شریف کا جب نام آتا ہے تو ہمارے نظروں کے سامنے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ بغداد جیسا شہر اور ان کا روضہ، ان کا مقبرہ ہمارے سامنے جھلکنا شروع ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش یکم رمضان یعنی کہ 1 رمضان المبارک کے دن میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندانی اعتبار سے حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے، یعنی کہ آپ سادات میں سے ہے، آل رسول ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کا ایک فرد ہے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کا نام حضرت موسیٰ زنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، اور انہیں حضرت صالح بھی کہتے ہیں، حضرت ابو صالح موسیٰ زنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت فاطمۃ الزہرا ثانی رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی والدہ کے نام ہے، آپ کی امی کا نام ہے۔ آپ کے نانا بھی ایک بہت بڑے وقت کے بزرگ اور بہت بڑے وقت کے ولی گزرے، جن کا نام ہے حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا خاندان ماشاءاللہ سادات کا خاندان ہے، آل رسول ہے، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ آپ کی بچپنے کی ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے۔ آپ بے شمار مقرروں سے اور خطیبوں سے، علماء سے آپ نے اس باتوں کو سنا ہوگا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے میں پیدا ہوئے، 1 رمضان کو، تو لوگوں نے چاند کی جو گواہی لینا تھا، چاند اس دن بغداد شہر میں کہیں نظر نہیں آئی، تو لوگ پہنچے حضرت ابو صالح موسیٰ زنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر، یعنی کہ حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کے گھر، ان کے گھر پہنچنے کے بعد ان کی والدہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے بچہ عبد القادر، جو کہ پچھلے سال پیدا ہوا، 1 سال کا وقت ہو چکا تھا حضور عبد القادر کو دنیا میں آئے ہوئے، پچھلے سال یعنی کہ دوسرے سال رمضان کی یہ بات چلی تھی، اور آپ سے پوچھا گیا کہ پچھلے سال آپ کا بچہ عبد القادر جیلانی دودھ نہیں پیا تھا، تو ہم لوگ سمجھ گئے کہ یہ بچہ رمضان کے مہینے میں دودھ نہیں پیتا۔ اس سال چاند کا کہیں ثبوت نہیں مل رہا ہے، تو آج ہم آپ کے پاس آئے، کیا آپ کا بچہ دودھ پی رہا ہے کہ نہیں پی رہا ہے؟ تو حضرت موسیٰ زنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میرا بچہ
صبح صادق سے لے کر کے ابھی تک، یعنی کہ 9-10 بجے یعنی صبح کا جو وقت ہوتا ہے، ایک تصور کیا گیا، انمان لگائی گئی کہ اس وقت تک میرا جو ہے نا بچہ دودھ نہیں پیا ہے۔ تو تمام بغداد والوں نے بڑا تعجب کیا اور کہا کہ رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے اور آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے۔ تمام بغداد والوں نے روزہ رکھا اور تمام بغداد کے شہر میں یہ مشہور ہو گیا کہ بغداد میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان کے مہینے میں دودھ نہیں پیتا ہے، یعنی کہ روزے رکھتا ہے، دن میں دودھ نہیں پیتا، رات ماں کا دودھ پیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضور غوث پاک کے بچپنے کی شان ہے۔ میرے عزیز، میں حضور غوث پاک کی 3 کرامت ایسی بیان کروں گا کہ امید کرتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ نے ایسی کرامت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے متعلق آپ نے شاید ہی کہ سنا ہوگا، الا ماشاءاللہ میری نظر کے سامنے گزری ہے تو میں آپ کے سامنے آ کر کے اس کرامت کو میں بیان کر دیتا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب 4 یا 5 سال کے ہوتے ہیں تو ان کی والدہ مکتب میں لے کر کے جاتی ہیں اور کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے بچے عبدالقادر کو دین کی تعلیم دیجئے۔ بچے عبدالقادر کو وہاں رکھ کر کے ماں چلی آتی ہے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد ان کو پڑھانا شروع کرتے ہیں، پڑھیے بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو حضور عبدالقادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اس کے بعد حضور غوث پاک ان کے استاد کہتے ہیں کہ رکے نہیں بلکہ آپ ایک بیٹھک میں 18 پارہ قرآن کریم آپ تلاوت کر کے سنا دیے۔ تو حضور غوث پاک استاد کہتے ہیں بیٹا اور پڑھو، بیٹا اور پڑھو، بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہو، بڑی ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہو، مخارج بھی اچھے ہیں، عمدے ہیں، اے بیٹے اور پڑھو۔ تو حضور غوث پاک کہتے ہیں کہ حضور مجھے 18 پارہ ہی یاد ہے۔ تو ان کو استاد کہتے ہیں کہ تو نے 18 پارہ یاد کیا کیسے؟ تو ابھی 4 سال کا پہلی مرتبہ تمہاری ماں مکتب میں لے کر کے آئے، تمہیں کون پڑھایا ہے؟ تو کہاں سے پڑھ کر کے آیا ہے؟ تو حضور غوث پاک اپنے بچپنے کے عالم میں جواب دیتے ہیں کہ حضور جب میں ماں کے شکم میں تھا یعنی کہ پیٹ میں تھا تو میری ماں جو ہے نا 9 مہینے مسلسل قرآن کریم کی تلاوتیں کیا کرتی تھی، اور 9 مہینے کی جو سفر رہا ماں کے شکم میں ماں کے شکم میں رہ کر کے، اور میری ماں جو قرآن پڑھتی تھی تو میں اسے سن کر کے میں پیٹ کے اندر شکم کے اندر ہم نے 18 پارہ قرآن کو یاد کر لیا تھا۔ کاش کہ میری ماں پورے 30 پارہ یاد پڑھ لی ہوتی تو میں پورے 30 پارہ کا حافظ ہو کر کے دنیا میں آتا۔ اللہ اکبر، یہ حضور غوث پاک کا یہ مادرزاد ولی ہونے کا ایک زندہ ثبوت اور زندہ کرامت ہے کہ حضور غوث پاک ماں کے شکم میں رہ کر کے بھی قرآن کریم کو سنتے بھی ہے، سمجھتے بھی ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اسے یاد بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ یہ تو پہلی کرامت ہو گئی۔ دوسری کرامت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک پروگرام میں، ایک جلسے یا کسی میلاد میں کسی مولوی صاحب نے بیان دیا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جس نے بھی اپنے بچے کا نام عبدالقادر رکھا میرے نام کی جانب نسبت کرتے ہوئے تو میری اس بچے کے اوپر، اس انسان کے اوپر پوری زندگی نظر کرم رہتا ہے اور وہ میرے سائے میں رہتا ہے، اور کل قیامت کے روز میری شفاعت واجب ہوگی اس کے اوپر۔ مولوی صاحب نے یہ بیان دے کر کے چلے گئے تو اس محلے، اس گاؤں کے ایک صاحب نے اپنے بچے، جب اس کے گھر بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام عبدالقادر رکھا، ماشاءاللہ۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بچوں کے نام جو ہے نا قرآنی نام یا کسی اصحاب کے نام یا کسی اچھے تاریخی نام رکھیں تاکہ ناموں کا اثر بچوں کو پڑتا ہے۔ اس بات کو آپ بھی جانتے ہیں اور آپ اکثر علماء سے سنتے بھی رہتے ہیں، ناموں کا اثر بچے کو پڑتا ہے۔ تو وہ مولوی صاحب کہہ کر گزر گئے، اس انسان نے سنا اور اپنے بچے کا نام عبدالقادر رکھا۔ جب بڑا ہوا تو وہ اس انسان نے کمانے کے لیے اپنے بچے کو کسی کپڑے والے کے دکان پر رکھ دیا۔ اب کپڑے والے کے دکان پر رہا تو کپڑے جو دکان کے جو مالک تھے اب ہمیشہ اس کی زبان پر یہی رہتی تھی، عبدالقادر کپڑے یہاں سے اٹھاؤ، عبدالقادر اسے کپڑا کاٹ کر کے دو، عبدالقادر وہاں کسٹمر وہاں گراہک آئے ہیں ذرا اس کا خیال رکھو۔ معاملہ یہ تھا کہ
पूरा दिन वो मालिक उसको अब्दुल कादिर की रट लगाए रहता था। अचानक एक वक्त ऐसा आता है कि मालिक के दुकान, यानी कि दुकान के मालिक, वो इंसान दुनिया से चला जाता है, रुखसत हो गया, मर गया, इंतकाल कर गया। कब्र की जब गोद में गए, उसे सुलाया गया, तो कब्र की उस गोद में मामूल के मुताबिक शरीयत इस्लामिया के तहत फरिश्ते आते हैं, सवाल करते हैं। फरिश्ते ने उसे झंझोड़ा तो उसे महसूस ये हुआ कि थोड़ी देर के लिए कि मैं मरा नहीं हूं, बल्कि मैं सोया हुआ हूं, मैं मरा नहीं हूं, मैं सोया हुआ हूं। उसे ये जहन में ख्याल आई ये बात। अब वो बंदा जब फरिश्ते उसे उठा रहा है, उठो और मेरे सवाल का जवाब दो, तो वो बंदा जो कपड़े का, जो दुकान के जो मालिक थे, वो बंदा सो करके ही कहता है कि अब्दुल कादिर, जो ग्राहक आया है उसे कपड़े उठा करके दे दो। अब जैसे ही ये बोलना था कि अब्दुल कादिर कहाँ हो, जो ग्राहक आया है उसे कपड़े दो, उसे ये महसूस रहा कि मैं मरा नहीं, मैं कब्र में भी नहीं हूं, मैं दुकान पर हूं। अब ऐसा मामला जब जैसी जबान से निकली, अब्दुल कादिर कपड़े के गट्ठे फहाँ कस्टमर को दे दो, फहाँ ग्राहक को दे दो, आए फौरन हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु कब्र के उस गोद में तशरीफ लाए और कहा, फरिश्तों क्या इससे पूछना है? कहा कि इससे सवाल पूछने हैं। हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जो मेरा अकीदा है, ये इस मरे हुए इंसान का भी अकीदा है, जो इसके सवाल का जो सवाल का जवाब जो तुम इससे लेना चाहते, वो सवाल का जवाब मैं दे देता हूं। तो वो सवाल का जवाब दे दिया। वो सवाल का जवाब फिर से सुनने के बाद वहां से चले जाते हैं। अब मामला ये था कि वो जो इंसान, कपड़े का जो मालिक जो मर गया था, वो कफन खोल करके हटा करके देखता है कि हाय अल्लाह, ये तो क्या हो, मैं तो मर चुका हूँ, ये तो कब्र है, कब्र की ये कोठरी है, और ये जो इंसान आया है, जो सवाल, जो फरिश्ते से हम कलाम हो रहा था, ये तो मेरा अब्दुल कादिर भी नहीं है। उसने फौरन गट्टे को पकड़ा और हुजूर गौस पाक के गट्टे पकड़ के, हाथ पकड़ के कहता है, कोई इंसान, मैंने तो अब्दुल कादिर को बुलाया था, तू कौन है? देखिए इस इंसान को, इंसान वहां भी जो है ना, वो अपने नौकर अब्दुल कादिर को ढूंढ रहा है और वो पहचान रहा है कि ये मेरा अब्दुल कादिर नहीं है, ये तो कोई और है। तो पूछता है कि मेरा अब्दुल कादिर कहाँ है, तू कौन है? तो हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कहते हैं कि ये जो मामला हुआ है ना, ये तेरे अब्दुल कादिर से हो भी नहीं सकता था। मैं वो अब्दुल कादिर हूँ जिसकी निस्बत रखते हुए इनके वालिद ने जो नाम रखा था, मैं वो ओरिजिनल अब्दुल कादिर हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु। मैं तो सिर्फ तुम्हारे बुलाने पर इसलिए आया हूँ ताकि अब्दुल कादिर नाम की जो है ना लाज बच सके, और दुनिया वाले ये ना कहे कि हुजूर गौस पाक का नाम जब लिया जाता है तो इमदाद करने के लिए हुजूर गौस पाक तशरीफ नहीं लाते हैं। अल्लाह अकबर, ये हुजूर गौस पाक की शान है। चले, आप कुछ लोगों को ये लगता होगा कि मनगढ़ंत कहानियां हैं, वाकया है, इस तरह की क्या ऐसा हो सकता है? हुजूर आला हजरत इमाम अहमद खान फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, किसी इंसान ने पूछा कि हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान में ये बयान की जाती है कि 12 साल की डूबी हुई कश्ती को निकाल दिया, और भी बहुत सारे ऐसी वाकयात और करामात जाहिर किए जाते हैं। तो हुजूर आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि ये सब वाक़ियात हमने किसी किताबों में नहीं पढ़ा, लेकिन हुजूर गौस पाक की ज़ात वो ज़ात है, वो वली कामिल है, ऐसा मर्तबा अल्लाह ने उन्हें अता किया है कि कोई भी करामत उससे ना होना ये मुमकिन भी नहीं है। हुजूर गौस पाक चाह ले तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं इस बिना पर मैं ये करामत मैं आपको बयान कर रहा हूँ। तीसरी करामत जो मैं इस वीडियो को मैंने बनाने की जो कोशिश किया है, वो तीसरी करामत ये है, हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र शरीफ जब आखिरी पड़ाव तक जब जाती है, जब बूढ़े होते हैं, ज़ईफ़ हो जाते हैं, तो आपकी तबीयत अलील हो जाती है, तबीयत आपकी ख़राब हो जाती है। उनके मुरीदीन और उनके खादिम, उनके खुद्दाम ने कहा कि हुजूर, आपकी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती चली जा रही है, किसी हकीम को बुला करके इलाज क्यों नहीं करवा लिया जाए? तो हुजूर गौस पाक फरमाते हैं कि कौन हकीम मेरा इलाज कर सकता है, रहने दो, मैं जिस हाल में हूँ ठीक हूँ। बहुत इसरार करने के बाद हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुरीदों ने कहा कि हुजूर, एक यहूदी हकीम बड़े माहिर है, कहे तो आपको उनके पास ले जाया जाए या फिर कहे तो हकीम को ही बुलाकर लाया जाए। तो हुजूर गौस पाक फरमाते हैं कि जाओ बुला लाओ, वो क्या मेरा ठीक करेगा, मैं ही उसे ठीक करके भेजूंगा। अल्लाह अकबर, ये कहना था। मुरीदों ने गए, मुरीदों ने जाकर के हकीम को खबर दिया कि मेरे शेख अब्दुल कादिर की तबीयत खलील है, खराब है, चले उनको जरा देख लिया जाए। हकीम वहां से आता है, आने के बाद हुजूर गौस पाक के नब्ज को देखता है, देखने के बाद कहता है कि मुझे इनकी पेशाब की जरूरत है कुछ टेस्ट के लिए, ताकि पता चल सके कि बीमारी क्या है और उस हिसाब से इसको मेडिसिन अलाउंस किया जाएगा, उस हिसाब से इनको दवा चलाई जाएगी।
تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں نے ان سے کہا کہ حضور پیشاب کے قطرے کی مانگ ہے، تو حضور غوث پاک نے ایک چھوٹی سی بوتل کے اندر میں پیشاب کے کچھ قطرے آپ نے دیا، اور وہ حکیم لے جا کر جب اسے ٹیسٹ کرتا ہے، ٹیسٹ کرنے کے بعد واپس پلٹتا ہے، اب وہ حکیم کہتا ہے کہ حضور میں اپنے یہودیت سے توبہ کرنا چاہتا ہوں اور اسلام کے دامن میں آ جانا چاہتا ہوں۔ تمام وہاں کے خدام مریدین حضور غوث پاک کے سجدر رہ گئے، بالکل حیرت زدہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے حکیم تو نے اسے کیا دیکھ لیا ہے کہ تم علاج کرنے کے بجائے، دوا چلانے کے بجائے تو آج اسلام کے دامن میں آنا چاہتا ہے؟ کہا میں نے پیشاب کی قطرے کو جب ہم نے دیکھا ہے، جب اس کے مقناطیس کے ذریعے سے، تو ہم نے اس کے اندر میں وہ نور پایا ہے، میں نے اس کے اندر وہ چمک پائی ہے کہ میں حیرت میں پڑ گیا کہ اتنے سارے ہم نے علاج کیا لیکن کسی کے پیشاب کے قطرے میں اتنی چمک نہیں جتنی چمک ہم نے عبدالقادر کے پیشاب میں دیکھا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ جب ان کے پیشاب جیسے ناپاک قطرے میں جب اس طریقے سے چمک ہو سکتی ہے، بھلا بتائیں ان کی ذات میں کتنی چمک ہوگی، اور جب ان کا ذات اتنا چمکدار ہوگا تو پھر بتائیں ان کا دین کتنا چمکتا ہوا اور لہلہاتا ہوا ہوگا۔ تو میں اس لیے فیصلہ کیا کہ میں یہودیت سے توبہ کر کے اور اسلام کے آغوش میں آ جائے۔ میرے عزیز، کرامت یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ یہودی جیسے ہی اسلام کے دامن میں آ گیا، اسلام کے دامن میں آنے کے بعد اب یہ خبر جنگل میں جیسے آگ لگتی ہے اور پورے جنگل کو تھوڑی دیر میں خاکستر کر دیتی ہے، ٹھیک بے عین ہی یہ خبر پورے بغداد میں مشہور ہو گئی کہ بہت بڑے یہودی حکیم وہ یہودیت سے توبہ کر کے اسلام کے دامن میں آ گیا ہے۔ اب ان کے اسلام لانے کی وجہ سے بغداد شہر کے قرب و جوار کے 400 یہودی یہودیت سے توبہ کر کے اسلام کے دامن میں آ گئے۔ سبحان اللہ، 400، ایک دو نہیں، 400 یہودی۔ اب ان یہودیوں میں سے ایک یہودی جو اسلام لایا تو اس کا نام پہلے کچھ اور تھا لیکن بعد میں اپنا نام نجم الدین رکھا۔ کیا نام رکھا؟ نجم الدین رکھا۔ تھوڑے دن کے بعد اس نجم الدین جو پہلے یہودی تھا وہ اور یہودیت سے توبہ کر کے جو اسلام قبول کیا اور اپنا نام نجم الدین رکھا، اور اسی نجم الدین کو کچھ دنوں کے بعد ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام صلاح الدین رکھتا ہے۔ کیا نام رکھتا ہے؟ صلاح الدین نام رکھتا ہے۔ اب وہ نجم الدین اپنے صاحبزادہ صلاح الدین کو لے کر کے حضور غوث پاک عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور میں نے وہ حکیم کہ جو یہودیت سے توبہ کر کے جو اسلام جو قبول کیا اور ان کو دیکھ کر کے جو 400 یہودی یہودیت سے توبہ کر کے اسلام کو قبول کیا، ان میں سے ایک یہ بھی فقیر ہے، یہ بھی ناچیز گنہگار ہے۔ حضور میں آپ کی بارگاہ میں حاضری کی شرف لے کر کے آیا ہوں، زیارت کی شرف لے کر کے آیا ہوں، اور یہ میرا چھوٹا سا بچہ صلاح الدین میرا بیٹا، میرا لخت جگر ہے، اسے بھی لے کر کے آیا ہوں۔ آپ اپنا دست مبارک ان کے سر پر رکھے تاکہ ان کا قسمت کا سکندر اوج پر آ جائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اپنی نگاہ ولایت سے دیکھا ہے، دیکھنے کے بعد ان کے جانب اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور کاندھے کے پیچھے ہاتھ لگایا اور اپنے جانب کھینچا۔ اللہ اکبر۔ کھینچنے کے بعد حضور غوث پاک کہتے ہیں نجم الدین پتہ ہے یہ عام بچہ نہیں ہے بلکہ یہ بچہ آنے والے وقت میں بہت بڑا بادشاہ بن کر کے دنیا میں ابھرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پتہ ہے آپ کو وہ نجم الدین کا صاحبزادہ وہ صلاح الدین کون تھا؟ وہ وہی صلاح الدین ہے جو بیت المقدس کا فاتح رہا اور صلاح الدین ایوبی کے نام سے پوری دنیا میں اپنا نام اور اپنا سکہ، اپنا رعب دبدبہ قائم کیا۔ وہ صلاح الدین ایوبی کوئی اور نہیں بلکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید نجم الدین اور ان کے چاہنے والوں کی جماعت میں سے ایک انسان ہے صلاح الدین ایوبی۔ اللہ اکبر۔ اب ایک مرتبہ صلاح الدین ایوبی بستر استراحت پر ضعیفی کے عالم میں وہ جب سویا پڑا ہوا تھا تو ان کے ایک وزیر آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور آپ کی طبیعت کافی دنوں سے خراب چل رہی ہے اور آپ نے بے شمار جنگیں لڑی اور ہر جنگ میں اللہ نے آپ کو فتح نصیب کیا ہے، ہر جنگ میں آپ فتح یاب ہو کر کے آئے ہیں، لیکن حضور آپ بستر استراحت پر اس طرح آپ لیٹے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کب آپ کو موت آ جائے، لیکن میری خواہش ہے حضور، میری تمنا تھی کاش کہ آپ کی موت جب میدان جنگ میں ہوتی اور دشمنوں کے تلوار جب آپ کے گردن پر ہوتے تو دنیا اور بھی آپ کا نام لیتی اور دنیا کہتی کہ وہ صلاح الدین ایوبی جو پوری زندگی دین کی خدمت کیا ہے، اسلام کے خاطر جنگ لڑا ہے اور آخری سانس بھی جو لیا ہے تو جنگ کے میدان میں لیا ہے۔ تو مجھے
बड़ी खुशी महसूस होती, लेकिन आप इस कदर आप बिस्तर पर है, पता नहीं कब आपकी मौत आ जाए। हुजूर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब इस जुमले को सुना है फौरन खड़े हुए और कहा, वज़ीर अपने होश के नाखून लो, तुमने क्या कहा कि तुम ये चाहते हो कि मेरी मौत मैदान जंग में होती तो ज़्यादा अच्छा होता, ज़्यादा बेहतर होता। भला बताओ कि मेरे तलवार का मुकाबला कौन कर सकता है, और मेरी गर्दन पर तलवार किस दुश्मन की आ सकती है, जिस गर्दन पर हुजूर गौसे पाक का हाथ पहुंचा हुआ हो, हुजूर गौसे पाक का दस्ते मुबारक लगा हुआ हो, जिस गर्दन पर हुजूर गौसे पाक ने अपना हाथ रख दिया हो। भला बताओ उस गर्दन को भला कोई दुश्मन की तलवार काट सकती है? मेरे अजीज, यही वजह, यही हिकमत थी हजरत हुजूर सलाहुद्दीन अय्यूबी आप बिस्तर इस्तराहत पर दुनिया से आराम करते हुए आराम पर्दा फरमा गए, मैदान जंग में शहीद नहीं हुए। ये करम और दुआ हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की थी। मेरे अजीज, ये 3 करामतें हमने आपके हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की सुनाया है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हमें हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शिफात नसीब फरमाए और उनका सदका हमें पूरी ज़िंदगी मिलती रहे और उनका नज़र करम हमारे ऊपर हमेशा कायम दायम रहे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इन्हें खूब शेयर करें और मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।